بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتهمين الماهدين ولا لعنة الله على القوم الظالمين الكافرين المشركين المنكرين الحاسدين الغاصبين أما بعد فقد سبحانه قال بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل علی محمد وآل دعا ہے پروردگار عالم سے، شہنشاہ نجف سے، سلطان کربلا سے، جناب سیدہ سے، ولی الاصل قائم امام سے، شاہ خراسان سے، جناب معصومہ قم سے، یا میرے مولا یہاں جو ذکر کریں گے، عزاداری کریں گے، گریہ زاری کریں گے، پرسداری کریں گے، اس کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمانا، میرے مالک بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمانا، ان کے لنگر خرچ اخراجات کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمانا، مالک حاضرین ناظرین ذاکرین کی ڈیوٹیوں کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمانا، میرے مالک جو مومنات میرے سامنے بیٹھے ہیں دلوں کا حال مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو ہمیں سن بھی رہا ہے، تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، یا میرے مولا تمام کی دعاؤں کو جلد از جلد مستجاب فرمانا، جو بے روزگار ہیں شہزادہ قاسم کی جوانی کے صدقے میں، علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں تمام کو شاندار روزگار نصیب عطا فرمانا، جن گودیوں میں اولاد نہیں، شہزادی سکینہ اور شہزادے لیزر کے صدقے میں خیر و خیریت سے ماتمی اولاد نصیب عطا فرمانا، جن بہنوں کی نصیب شاد نہیں ہے جناب کبرا و سکینہ کے نصیب کے صدقے میں تمام کو علی علی کرنے والا بندہ نصیب عطا فرمانا، ہر علی والے کو کنیز زہرا نصیب فرمانا، جو مومنین مومنات بیمار ہے جناب سید السجاد کے صدقے میں، امام زامن کے صدقے میں، جناب سخرا کی بیماری کے صدقے میں تمام کو شفائی کلی نصیب عطا فرمانا، یا میرے مولا آج کے دن کے صدقے میں جناب معصومہ قم کے بھائی جناب بادشاہ رضا کے صدقے میں ہر ایک بہن کے بھائی کو سلامت رکھنا، یا میرے مولا ہر بہن اور بھائی کی محبت کو اتفاق کو آپس میں ہمیشہ قائم و دائم رکھنا، یا مولا جب تک زندہ ہیں آخری سانس تک علی علی حسین حسین کرتے رہیں، قبر کی پہلی رات ہر عاشق حسین کو بادشاہ علی کا دیدار نصیب عطا فرمانا، میرے مالک معصومین کی جتنی زیارات ہیں ہمارے گنہگاروں کو اور پاؤں کو سخت عطا فرمانا کہ وہاں جا کے تمام کے روزوں کی ہم دیدار کر سکیں، خصوصاً جو شوق رہتے ہیں کہ اربعین پہ روزہ امام حسین کا دیدار کریں، انہیں امام حسین اربعین کے دن پہ حسین کی نوری محل کا دیدار نصیب عطا فرمانا، میرے مولا جو اربعین کے لیے قافلے رواں دواں ہیں، جو مشی کے لیے پیدل سفر کے لیے رواں دواں ہیں، گامزن ہے جہاں جہاں پر بھی ہے، یا میرے مولا تمام کو مولا عباس اور غازی مولا حسین کو روزے کا دیدار نصیب عطا فرمانا، غازی کے علم کے سائے میں یا میرے مولا خیر و خیریت سے بادشاہ حسین کی نوری محل کا دیدار کر کے خیر سے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹائیں، یا میرے مولا ہم سب کی آخری دعا، ہم سب کے دل کی دعا ہمارے قائم امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمانا، ہمیں امام کی شفاعت نصرت اور زیارت کے قابل بنا دینا، دعاؤں کو مستجاب کرنے کے لیے درود کا سہارا لے کے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد اعلانات سماعت فرمائیے گا۔ آج 17 سفر ہے، اجازت ہے ذکر کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ۔ دل چاہ رہا ہے کہ آج تذکرہ رضا کا کروں، اس علی رضا کا تذکرہ کروں جو شاہ خراسان ہے، جو والی خراسان ہے، جو موسیٰ ابن علی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ وہ اس دنیا میں اپنی رضائیں دکھائے تو اس نے آل محمد میں سے ایک کو علی رضا بنایا، اور اسی علی رضا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام رضائیں دکھائی ہیں۔ جب ہم کسی امام کی شہادت پڑھتے ہیں یا جب ہم کسی امام کی فضیلت پڑھتے ہیں
تو ہمیں اس کی تاریخ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اس کی ہسٹری کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، ہماری تحقیق ہوتی نہیں ہے کہ آیا اس امام کی اتنی فضیلت کیوں ہے، یا اس امام پر اتنی شدت سے ظلم کیوں ہوا ہے۔ میں جب بھی کوئی مجلس تیار کرتی ہوں یا جب کوئی بھی کتاب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، میری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس امام کی تاریخ پہ جاؤں، میں اس واقعے کی تاریخ پہ جاؤں، پس منظر پہ جاؤں کہ آیا ہمیں یہ پتہ چلے کہ اگر اس امام کی اتنی فضیلت ہے یا اس امام کو اتنا مرتبہ و مقام ملا ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے۔ جناب رضا کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جتنے بھی آل محمد میں سے امام ہیں، یا وہ مدینے میں آئے ہیں یا وہ عراق میں آئے ہیں۔ بادشاہ علی ہے عراق میں، جناب حسن ہے مدینے میں، مولا حسین عراق میں، جناب سید السجاد مدینے میں، جناب محمد باقر مدینے میں، جناب جعفر صادق مدینے میں، موسیٰ کاظم علیہ السلام عراق میں ہے۔ بادشاہ رضا کو چھوڑ کے محمد تقی عراق میں، علی نقی عراق میں، حسن عسکری عراق میں، اور میرے اور آپ کے آخری امام کی غیبت کی جگہ بھی عراق میں موجود ہے۔ واحد یہ جناب بادشاہ رضا ہے جو ایران میں موجود ہے، انہیں یہ فضیلت حاصل ہے۔ آئیے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ جناب رضا ایران گئے تو کیوں گئے۔ ہارون رشید کے بعد جب تخت ہارون کے بیٹے مامون کو ملا تو مامون جیسے ہی اپنے تخت پہ بیٹھے، مامون نے پہلا یہ چاہا، چونکہ ہم نے ایران پر ابھی قبضہ کیا ہے، لہٰذا مامون نے چاہا کہ وہ اپنا دارالخلافہ ایران میں بنائے۔ مامون ایران میں گئے اور اپنا دارالخلافہ ادھر ہی بنایا اور ادھر ہی تخت پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی مامون تخت پر بیٹھے، مامون نے اپنے بہت ہی پسندیدہ غلام فضل ابن ربی کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہا کہ مجھے تخت مل گیا ہے، دنیائے عالم کے لوگوں سے کہو کہ آ کے مامون کو مبارکباد دے دو۔ فضل ابن ربی تھوڑے پریشان ہوئے، پریشان ہو کے کہتے ہیں، اے مامون، تیری اس سلطنت کو، تیری اس حکومت کو 3 لوگوں سے خطرہ ہے۔ مامون کہتا ہے، ایسے وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن سے مجھے خطرہ ہے؟ فضل کہتا ہے، پہلا تمہارا اپنا بھائی امین ہے، چونکہ تم تخت پہ بیٹھے ہو، وہ بھی تمہارا بھائی ہے، تمہارے باپ کا بیٹا ہے، وہ چاہے گا کہ یہ تخت مجھے ملے، لہٰذا پہلا تمہارا اپنا دشمن تمہارا بھائی امین ہے۔ مامون کہتا ہے، اس کی فکر نہ کرو، چھپے چھپائے میں اسے قتل کر دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوسرا کون ہے؟ کہا اسی کا وزیر بڑا شاطر و چالاک ہے، اگر آپ نے امین کو قتل بھی کیا تو حکومت اس کا وزیر لینے کی کوشش کرے گا۔ مامون پھر مسکرا کے کہتا ہے، اس کی بھی فکر نہ کرو، اسے بھی میں قتل کروں گا۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ اب فضل ابن ربی اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، تیسرا دشمن آپ کا علی ابن موسیٰ رضا ہے۔ اچھا، کہاں پہ رہتا ہے؟ مدینے میں رہتا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے۔ مامون کہتا ہے، میں ایران میں، وہ مدینے میں، میں ایران کی سلطنت چلا رہا ہوں، وہ مدینے میں حکومت کر رہا ہے، اس کو مجھ سے کیا دشمنی ہوگی؟ فضل ابن ربی کہتے ہیں کہ جملہ کہہ رہی ہوں، اے آقا معاف کرنا مجھے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کو کہہ دوں کہ جس تخت پہ اے مامون آپ بیٹھے ہو، یہ تخت آپ کے باپ کا نہیں، یہ علی رضا کے باپ کا۔ واہ ماشاءاللہ۔ اچھا، مامون کہتے ہیں اب کیا کیا جائے؟ کہا کچھ پلاننگ بنایا جائے کہ رضا کو ہم حکومت سے گرا دیں۔ اب تمام وزراء کو اکٹھا کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جناب بادشاہ رضا کو مدینے سے ایران بلایا جائے گا، یہاں بادشاہ رضا کو عزت دیں گے اور عزت ہی عزت میں جناب رضا سے ہم حکومت چھین لیں۔ ٹھیک ہے، سپاہیوں کو مدینہ بھیجا گیا۔ علی کا علی بیٹا نانے کے قبر پہ بیٹھا ہوا ہے، نانے سے گفتگو کر رہا ہے۔ سپاہی آئے ہیں جناب محمد کی قبر پہ، بادشاہ رضا سے کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ، آپ کو جانا ہے، وقت کے ایران کے حاکم نے آپ کو بلایا ہے۔ اچھا، جب سپاہیوں کو اس نے بھیج دیا، وہاں مامون نے سوالات شروع کر دیے فضل ابن ربی سے۔ مامون کہتا ہے، اے فضل، میں تجھ سے 3 سوال کروں گا، تو میرے 3 سوالوں کا جواب دینا اور مجھے بتانا کہ رضا کس طرح دکھتے ہیں۔ کہا سوال کیجیے۔
لیجئے گا. مامون کا پہلا سوال تھا کہ رضا کا خاندان کیسے. فضل ابن ربی کہتے ہیں رضا کا خاندان وہ اعلیٰ خاندان ہے جس سے بڑا کسی اور کا خاندان ہو ہی نہیں سکتا. جناب رضا محمد کے خاندان میں سے ہیں. محمد اور علی کے بیٹے کہلائے جاتے ہیں, لہٰذا محمد کے خاندان سے بڑا آج تک کسی کا خاندان نہیں ہے. اچھا, مامون کہتے ہیں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ رضا کا علمی معیار کتنا ہے, اس کا علم کتنا ہے, وہ کتنا بڑا عالم ہے. جناب فضل ابن ربی کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا کہوں, جناب علی رضا کا اتنا بڑا معیار ہے علم کا, کیونکہ وہ اس علی کے بیٹے ہیں جو سلونی کا دعویٰ کیا. واہ ماشاءاللہ. اچھا, کہا سلونی کا دعویٰ تو علی کیا کرتا تھا, یہ ہے علی رضا, وہ ہے علی ابن ابی طالب. کیا علی رضا بھی سلونی کا دعویٰ کرتا ہے؟ فضل کہتا ہے آقا آپ کو نہیں پتا, چہرے صرف ان کے بدلتے ہیں, دعوے نہیں بدلتے. بے شک بے شک. سلونی کا دعویٰ اگر یہ بھی کرے, میں کہتا ہوں دنیا عالم میں آج تک کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا رضا نے جواب نہ دیا ہو. جب جس بندے نے علی رضا سے سوال کیا ہے, امام رضا نے اس سوال کا جواب دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا ہے. اس سے بڑا علمی معیار میں آپ کو کیا بتاؤں. اچھا, یہ بتاؤ جناب رضا دکھنے میں کیسے لگتے ہیں, اس کا چہرہ کیسا. اب تک فضل بیٹھا تھا, اب اپنی جگہ سے اٹھا, پیشانی پہ پسینہ آیا, پریشان ہو کے کہتا ہے میں جملہ بولنے لگی ہوں, جو اب تک چپ ہے انہیں میں نے کچھ نہیں کہا, جو اب نہ بولے مجھے افسوس رہے گا کہ میں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا, اور میرے سامنے جو عوام بیٹھی ہوئی تھی وہ پتہ نہیں کس جنگل میں بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ رضا دکھتے کیسے ہیں. فضل اپنی جگہ سے اٹھا, چہرے پر پریشانی آ گئی, چہرے پر پسینہ آ گیا, اور کہتے ہیں جناب رضا کو جو ایک بار دیکھ لے وہ یوسف کا حسن بھول. کیا بات ہے, جیو جیو. آپ شاد رہیں, آپ سلامت رہیں. رضا کو جو ایک بار دیکھ لیتا ہے بس وہ اس کا ہو جاتا ہے, اس کے بعد اسے کوئی اور دکھائی نہیں دیتا. اچھا, سپاہی آئے یہاں پہ, مامون بڑا پریشان ہے. سپاہی آئے, امام رضا کو کہا وقت کا حاکم آپ کو بلا رہا ہے. امام رضا اپنے گھر آئے, گھر میں آ کے کہتے ہیں پریشان نہ ہونا, مجھے وقت کے حاکم نے بلایا ہے. ہمارا پردیس جانا ہمارا ورثہ ہے. میرے آبا و اجداد پردیس گئے تھے, میرے بابا پردیس گئے تھے, میرے دادا حسین پردیس گئے تھے, میرے دادا سید سجاد پردیس گئے تھے. پردیس جانا ہمارا ورثہ ہے, پریشان نہ ہونا. ہاں ان میں اور مجھ میں بس ذرا سا فرق ہے, وہ وہاں جا کر ظلم سہتے تھے, میں وہاں جا کر ولی عہدی اختیار کر کے دربار مامون میں ولایت علی کو پھیلاؤں گا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, جناب رضا گھر والوں سے اجازت لے کر آئے. اب مامون نے حکم دیا تھا, چونکہ پتا تھا کہ رضا کا حسن ایسا حسن ہے جو اسے دیکھ کے وہ اس کا ہو جاتا. مامون نے حکم دیا کہ رضا کو گھوڑے پہ نہ بٹھایا جائے, رضا کو ایک اونٹ پہ ایک محمل تیار کیا جائے اور رضا کو اس محمل میں بٹھایا جائے, اور اس کے بعد اس محمل پر ایک پردہ لگایا جائے, اور جناب رضا ایران آتے ہوئے کسی کو نہ دیکھے. ٹھیک ہے, محمل بٹھایا گیا, وقت کے علی بیٹھے ہیں محمل میں, چہرے پر حجاب کیا, پردہ آیا محمل میں. اب جناب رضا روانہ ہوئے. جیسے ہی بادشاہ رضا روانہ ہوئے, بادشاہ رضا کے پاس جتنے بھی سپاہی تھے انہوں نے امام رضا کو دیکھ لیا تھا. امام, اب یہ کوئی گھنٹوں کا سفر تو تھا نہیں, چونکہ اونٹ کا سفر تھا, ہفتوں میں انہوں نے سفر کرنا تھا. جناب رضا سفر کے دوران کرتے تو کیا کرتے تھے, وہ جب نماز پڑھتے تھے محمل سے اٹھتے تھے, جب کھانا کھاتے تھے محمل سے نکلتے تھے, اور چپ چاپ نماز اور کھانا کھانے کے بعد خاموشی کے ساتھ محمل میں واپس بیٹھ جاتے تھے. اور میں کیا کہوں رضا کی اس خاموشی کا, میں کیا کہوں رضا کی اس خاموشی والے شان کا. نہ جانے جب یہ بولے گا تو تب کیسے لگے گا. رضا کی اس خاموشی والے انداز اتنا سپاہیوں کو پسند آیا کہ جتنے سپاہی تھے, جب رضا نکلتا تھا رضا کی نورانی چہرے کو دیکھ کے دنگ رہ جاتے. دیکھتے دیکھتے تمام کے تمام سپاہیوں نے شیعت کا
اختیار ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں. یہ تھا صرف جناب رضا کے حسن کا کمال. اب آئے ہیں ایران کے نشاپور شہر میں. جیسے ہی نشاپور شہر میں آپ کے اور میرے بادشاہ رضا پہنچے ہیں. اب کیا شان ہے میرے اور آپ کے بادشاہ رضا کا. مامون نے سختی سے حکم دیا تھا کسی کو پتہ نہ چلے کہ وقت کا محمد آ رہا ہے، لہٰذا کوئی اعلان نہیں کروایا گیا تھا. لیکن وقت کے علی و محمد کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں ہی اتنی خوبصورت تھی کہ جیسی نشاپور میں اس نے قدم رکھنا شروع کر دیا، نشاپور والوں کو یہ محسوس ہوا کوئی عظیم الشان ہستی آ رہا ہے. ماشاءاللہ. جناب رضا آئے ہیں نشاپور میں اور 16,000 لوگ نشاپور میں اپنے گھروں سے نکل کے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم لے کر کھڑے ہو گئے کہ وقت کا علی آ رہا ہے، وقت کے محمد آ رہے ہیں. اب تک یہ خاموش تھے، اب ہم امام کو کہیں گے وہ کچھ بولے اور ہم لکھنا شروع کریں. 16,000 لوگوں نے امام کے گھوڑے کو اس طرح گھیرا جس طرح حاجی طواف کعبہ کرتے ہیں. واہ ماشاءاللہ. امام کے گھوڑے کے ارد گرد لوگ کھڑے ہو گئے. امام نے محمل سے اپنا پردہ اٹھایا، لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا. امام کچھ بولیں تاکہ ہم لکھیں، امام کچھ بولیں تاکہ ہم لکھیں. یہاں وقت کے علی وجہ اللہ والا چہرہ لے کر باہر آئے. 16,000 لوگوں نے علی بادشاہ کی زیارت کر لی. جیسے ہی علی بادشاہ کی زیارت کی 16,000 لوگوں کی زبان سے بیک وقت اللہ اکبر کی صدا. ماشاءاللہ. جیو جیو. امام رضا آئے ہیں محمل سے باہر. امام رضا والے کہتے ہیں او نشاپور والوں، یہ نشاپور وہ جگہ ہے جہاں قدم گائے بادشاہ رضا. مولا سب کو زواریے امام رضا نصیب کرے. جب ہم ایران جاتے ہیں تو راستے میں نشاپور آتا ہے، وہاں پہ مولا نے اپنا پہلا قدم رکھا تھا اور یہ وہی قدم ہے جس قدم کے نشان آج تک وہاں موجود ہیں. امام نے پہلا قدم رکھا، کہا او نشاپور والوں، میں علی کا 8واں ناظم، میں علی کا 8واں بیٹا ہوں. نشاپور والوں، لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں، ایک قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہوگا وہ عذاب الہی سے بچ کے رہے گا. اتنا کہہ کے محمل کا پردہ بند کیا اور چل پڑے. جیسے ہی چل پڑے 16,000 لوگوں نے کہنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ بولو اور قلعے میں داخل ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ بولو قلعے میں داخل ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ بولو قلعے میں داخل ہو جاؤ. رضا بادشاہ نے حکم دیا گھوڑا روکا جائے. محمل کا پردہ اٹھا کے دوبارہ کہتے ہیں اتنی آسانی سے اس قلعے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اس قلعے میں داخل ہونے کا ایک خاص شرط ہے. یہ کہہ کے رضا نے محمل کا دروازہ دوبارہ بند کیا. گھوڑا چلنا شروع ہو گیا. 16,000 لوگ امام کے پیچھے ہیں. مولا بتائیے شرط کیا ہے؟ مولا بتائیے شرط کیا ہے؟ کیا شرط نماز پڑھنا ہے؟ کیا شرط روزہ رکھنا ہے؟ کیا شرط زکوٰۃ دینا ہے؟ کیا شرط طواف کعبہ ہے؟ مولا نے دوبارہ محمل کا پردہ ہٹا کے کہا میں شرط بتانے لگا ہوں. اور نشاپور والوں، لا الہ الا اللہ قلعہ ہے اور اس قلعے میں داخل ہونے کا شرط یہ ہے کہ دل میں علی کا ہونا موجود ہے. چہرے کھلتے ہیں یہ ہمیشہ شاد و آباد رہے. مولا انہیں اپنی خوشیاں نصیب کرے. امام نے کہا دل میں علی کا ہونا شرط ہے، اگر علی نہ ہوا قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. علی ولی اللہ بولو گے تو محمد رسول اللہ بول سکتے ہو. محمد رسول اللہ بولو گے تو لا الہ الا اللہ بول سکتے ہو. بس امام پہنچے ہیں مشہد. اب 16,000 لوگ جو نشاپور میں موجود تھے اپنے گھر بار چھوڑ کے مولا کے عشق میں مولا کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. مشہد پہنچ کے آدھی ولایت میرے اور آپ کے مولا نے پھیلا دی تھی. 16,000 لوگ مولا کے عشق میں شیعہ ہو گئے تھے.
اب جب مامون نے مولا کا یہ پروٹوکول دیکھا تو تھوڑا پریشان ہوا. مامون نے جناب رضا کو اپنے دربار میں بٹھایا. دربار میں بٹھا کے کہتا ہے کہ اے رضا بادشاہ، میں آپ کو اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کرتا ہوں، اور دوسری پیشکش یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا ولی عہدی دیتا ہوں. مولا نے قبول کیا، مولا نے ولی عہدی اختیار کیا. اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس حکومت کو علی بادشاہ نے ٹھوکر مار کے ٹکر دی تھی، اسی حکومت کو حسن نے بھی چھوڑ دیا. اسی حکومت کے لیے حسین کربلا میں شہید ہوئے. اسی حکومت کے لیے سید سجاد شامی کی پیشیاں کرتے رہے. اسی حکومت کے لیے باقر و جعفر ظلم سہتے رہے، ٹکر مار کے چھوڑ دیا. رضا بادشاہ نے اس حکومت کا انتخاب کیا تو کیوں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ ہر دور میں ہر امام کا اللہ ایک امتحان لینا چاہتا تھا. اللہ نے رضا سے یہ امتحان لینا تھا کہ حکومت کے نیچے رہ کے دربار میں ہی علی کی ولایت پھیلائی جائے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. اب یہاں رضا بادشاہ نے ولی عہدی قبول کر لی. 16,000 لوگ پریشان ہو گئے کہ اب تک تو امام رضا کہہ رہے تھے کہ مامون جو ہے وہ غلط ہے، حکومت ہمارا حق ہے. یہ مامون کے ہاتھوں میں حکومت آیا تو کیسے آیا؟ اب تک رضا کہہ رہے تھے کہ مامون غلط ہے. اب رضا نے مامون کی حاکمیت میں ولی عہدی کیسے اختیار کر لی؟ وقت کے امام تھے، سوچ بھی سمجھ سکتے تھے. اتنے میں 2 لوگ آئے مدینے سے. دونوں امام کے سامنے بیٹھے، امام کو سلام کیا اور امام سے سوال کیا کہ یا مولا، ہم مدینے سے آئے ہیں، ہم بیک وقت ایک ہی شہر سے نکلے، ایک ہی وقت پہ نکلے، ایک ہی جگہ پر قیام کیا، ایک ہی جگہ پر نماز پڑھا، ایک ہی جگہ پر کھانا کھایا، ایک ہی جگہ پر ہم نے ٹہراؤ کیا. یا امام، آپ ہمیں یہ بتائیے، ہم پردیس آئے ہیں، ہم نماز قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں؟ امام نے دائیں طرف والا جو بیٹھا تھا اس کو مسکرا کے کہا تم قصر پڑھ لینا، اور جو بائیں طرف والا بیٹھا تھا اس کو مسکرا کے کہا تم پوری پڑھ لینا. واہ. مدینے والے تھے، رضا کو جانتے تھے. دونوں نے کہا ٹھیک ہے، اٹھ کھڑے ہوئے. 16,000 میں سے ایک سپاہی نے کہا مولا، قصر پردیس میں پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ نے ایک کو کہا کہ قصر پڑھنا، ایک کو کہا کہ پوری پڑھنا. دونوں ایک ہی جگہ سے آئے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام رضا کہتے ہیں جو دائیں والا تھا جس کو میں نے کہا کہ قصر پڑھو، وہ خیر کی نیت سے آیا تھا، اسی لیے وہ قصر پڑھے گا. اور جو بائیں طرف والا تھا جس کو میں نے کہا پوری نماز پڑھو، وہ شر کی نیت سے آیا تھا، لہٰذا وہ پوری نماز پڑھے گا. عالم ارواح میں نے امام رضا سے سوال کیا، مولا آپ نے تو بتا دیا، اب ہمیں بتائیں کب قصر پڑھیں کب پوری پڑھیں؟ ہم کیسے سمجھیں گے کون خیر پر ہے کون شر پر ہے؟ امام کہتے ہیں پریشان نہ ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. جب آپ کسی پردیس میں جائیں، کسی مقصد سے جائیں، مجلس پڑھنے جائیں، روزگار کی نیت سے جائیں، کوئی وفات ہوا ہے تبھی جائیں، کسی کی بیماری کی پرسی کے لیے جائیں، جس نیت سے جس کام کی نیت سے اگر آپ جائیں تب آپ قصر پڑھیں گے. لیکن اگر آپ آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ انٹرٹیننگ کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ سیر کے لیے جا رہے ہیں، تب آپ وہاں قصر کی نماز نہیں، تب آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. امام نے یہ بتا دیا، تمام لوگوں نے قبول کر لیا. اب دن بدن امام اپنے دربار میں ولایت علی کو پھیلاتے جا رہے ہیں. امام نے کہا، مامون نے کہا کہ امام تو بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ اس کی حکومت ختم کریں گے، اس کی حکومت تو بڑھتی جا رہی ہے، آدھی ایران تو شیعہ ہو گیا ہے، اب ہم کریں تو کیا کریں؟ تمام وزراء کو بٹھایا گیا اور تمام وزراء سے فیصلہ لیا گیا. تمام لوگوں نے کہا کہ ایک ایسا مناظرہ رکھتے ہیں جس میں دنیا عالم کے سارے علماء کو بلائیں گے جو مختلف مذاہب کے ہوں گے، ان کو بلا لیں گے، کسی نہ کسی ایک سوال پر تو رضا اٹک جائے گا. ٹھیک ہے. مناظرہ رکھا گیا اور دنیا عالم کے مختلف مذاہب کے علماء کو بلایا گیا. تمام علماء جمع ہو گئے. اب میں یہاں موضوع روک کے ایک واقعہ بیان کرنے لگی جو اسی موضوع سے جڑا ہوا. علامہ اکھائی افندی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بھارت گیا.
جب میں ہندوستان گیا میں نے وہاں سوال کیا کہ یہاں کا سب سے قیمتی چیز کیا ہے. انہوں نے کہا اور تمہیں کچھ معلوم نہیں, ایک پنڈت ہے جو 6 مہینے سوتا ہے اور 6 مہینے جاگتا ہے, اور وہ مدتوں سے زندہ ہے, اسے موت نہیں آتی. عقائے فرمندی کہتے ہیں میں اس سے ملنے کی خواہش میں اس کے گھر گیا. جب اس کے غلام کو کہا, اس کے غلام نے کہا اس کے سونے کا وقت ہے. میں نے کہا اسے کہا مجھے صرف 5 منٹ دے دیں. غلام اندر گیا اور پنڈت کو کہا کہ کوئی نورانی شکل والا بندہ آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. لفظ نورانی آیا تھا. اس پنڈت نے کہا کہ بلاؤ اس کو میرے پاس. عقائے فرمندی اندر گئے. اندر جیسے ہی گئے پنڈت سامنے بیٹھا ہوا تھا. پنڈت اسے دیکھ کے کہتا ہے معاف کرنا, برا نہ ماننا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا چہرہ نورانی ہے. عقائے فرمندی کہتے ہیں میں پریشان تھا. میں نے کہا کس نے کہا؟ اس نے کہا وہ جو میرا غلام تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا چہرہ نورانی ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں اس لیے چہرے پر نور آیا ہو, اس لیے نور ہو. وہ پنڈت مسکرا کے کہتا ہے میں نور اسی کو مانتا ہوں جس نور کو میں نے مشہد میں دیکھا. واہ واہ. آقا کہتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا آپ نے مسجد میں کس کو دیکھا ہے؟ اب پنڈت نے اپنا واقعہ شروع کر دیا کہ مامون کی حکومت کے دور پہ ایک مناظرہ ہوا تھا. اس مناظرے میں ہندوستان سے میں پنڈت گیا ہوا تھا. مناظرہ سجا ہوا تھا, تمام کے تمام مختلف ملکوں کے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور ہر ایک عالم اپنا اپنا سوال لے کر آیا ہوا تھا. مامون کے دربار کے ساتھ ایک چڑیا گھر تھا جس میں بے تحاشا شور تھا. بکریوں, شیر, گھوڑے, ہر ایک چرند پرند کی آواز آ رہی تھی. تمام علماء سوچ رہے تھے کہ آیا مناظرہ ہوگا تو کیسے ہوگا اس شور میں. پنڈت کہتا ہے اتنے میں دربار کا پردہ اٹھا. جیسے ہی پہلا قدم آیا پاؤں سے اتنا نور جھلک رہا تھا کہ چہرے پر تو ابھی میں گیا ہی نہیں تھا, میں پاؤں پر ہی فدا ہو گیا. جیسے ہی ایک نوجوان قریب آیا سر سے پاؤں پر نور ہی نور جھلک رہا اور اتنا شان تھا اس نوجوان کو کہ جیسے ہی دربار میں پہلا قدم رکھا تمام کے تمام جانوروں نے عزت میں خاموشی اختیار کی. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رضا کا اتنا شان تھا کہ پنڈت کہتے اتنی دربار میں خاموشی چھا گئی کہ لوگ اپنی سانسوں کی آوازیں سننے لگے. امام رضا مسکرائے اور جیسی رضا بادشاہ مسکرائے میں نے کہا یہی مسکرانا میری زندگی. واہ. امام رضا کہتے ہیں کہ اگر میں 2 منٹ مزید خاموش رہتا تو خدا کی قسم دربار میں کوئی میری جلالت سے مر جاتا. کیا بات. امام بیٹھ گئے. اب کسی میں ہمت نہیں کہ امام سے سوال کرے. امام نے کہا پوچھو کیا سوال پوچھنا ہے. لوگ خاموش ہیں. امام نے دوسری مرتبہ کہا پوچھو کیا سوال ہے. لوگ خاموش ہیں. امام نے تیسری مرتبہ کہا گھبراؤ نہیں, پوچھو کیا سوال ہے. ایک شخص نے کہا سوال تو ہم آپ سے کریں گے آقا, لیکن ہم سوال کسی اور کتاب سے کریں گے. آپ قرآن کے ماننے والے ہیں, جواب آپ قرآن سے دیں گے. ہمیں سکون نہیں ملے گا اس بات پہ. علی والے چہرے پر جلال آیا. جلال آ کے رضا بادشاہ کہتے ہیں پریشان نہ ہو, تم انجیل سے سوال کرو میں انجیل سے جواب دوں گا. ماشاءاللہ. زبور سے سوال کر میں زبور سے جواب دوں گا. تو توریت سے سوال کر میں توریت سے جواب دوں گا. تو گیتا سے سوال کر میں گیتا سے جواب دوں گا. اتنا کہنا تھا لوگوں میں سناٹا چھا گیا. ایک سے ایک لوگوں نے سوالات شروع کر دیے. ہر سوال کا جواب رضا بادشاہ دیتے جا رہے ہیں. تمام سوال جب ختم ہو گئے پنڈت کہتے ہیں میں خاموش بیٹھا تھا. امام رضا اپنے تخت سے اٹھے, میرے قریب آیا, کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پنڈت تو نے سوال نہیں پوچھنا. میں رضا بادشاہ کے حسن میں اتنا کھو گیا تھا کہ مجھے سوال یاد ہی نہیں تھے. میں نے کہا میں نے کوئی سوال نہیں پوچھنا. امام کہتے سوال تو بھی لے کر آیا تھا. میں نے کہا ہاں میں سوال تو لے کر آیا تھا لیکن میں آپ سے سوال پوچھوں گا نہیں. امام کہتے ہیں میں تجھے پسند کرے گیا, تو نے میرا احترام کیا, میری عزت کی, تو نے سوال نہیں پوچھی. اب آؤ تیرے سوال بھی میں بتاؤں جواب بھی میں بتاؤں. واہ ماشاءاللہ.
امام کہتے ہیں تیرے ذہن میں پہلا سوال یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے سر پر بال کیوں بنائے ہیں؟ واہ پنڈت کہتا ہے پہلا سوال تو یہی تھا. امام کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے سر پر بال رکھے ہی اسی لیے ہے تاکہ سورج کی روشنی براہ راست دماغ پر نہ نہ پڑے. پڑے ماشاءاللہ. دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا نا کہ تمام جسم پر اللہ نے بال رکھے ہیں، ہتھیلیوں پر اللہ نے بال کیوں نہیں رکھے؟ ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا دوسرا سوال بھی یہی ہے. کہا ہتھیلی پر اللہ نے بال اسی لیے نہیں رکھے تاکہ انسان چھونے کے لمس کو محسوس کر سکے. ماشاءاللہ. امام کہتے ہیں تیرا تیسرا سوال یہ تھا کہ پیشانی پر انسان کے لکیر کیوں ہوتے ہیں؟ میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا تیسرا سوال بھی یہی تھا. اس نے کہا تیسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے پیشانی پر لکیر بنائی ہی اسی لیے ہے تاکہ جب انسان کو پسینہ آئے تو وہ ڈائریکٹ آنکھوں میں نہ جائے. ماشاءاللہ. پنڈت کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، وقت کم ہے. امام سے پنڈت نے 11 سوال پوچھنے تھے. 11 کے 11 سوال بھی امام نے خود بتائے، جواب بھی امام نے خود دیے. جب 11 سوالوں کے جواب امام نے دیے، تمام کے تمام مجمع کھڑا ہو کے کہتا ہے مرحبا یا رضا، مرحبا یا رضا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. امام رضا کے اس پنڈت کو کہتے تو نے میرا احترام کیا اور میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں. تحفہ یہ دیتا ہوں کہ جب تک تیرا دل چاہے تب تک تو جیتا رہے گا، واہ. جب تو چاہے تب تمہیں موت آئے گی، جب تک تیرا دل چاہے تب تک تو جیتا رہے گا. اب تمام لوگ پریشان ہو گئے. زندگی موت تو اللہ دیتی ہے اور اختیار مجھ رضا کے پاس سے کیوں ہے؟ میں اس علی بادشاہ کا علی بیٹا ہوں کہ جس نے قیامت میں زندہ بندہ پڑا ہوا تھا، اس کا نماز جنازہ پڑا، وہ مر گیا، اور جو مر گیا تو اسے ٹوکر مارا وہ زندہ ہو گیا. واہ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری حیدری. میں اس علی کا بیٹا ہوں اور اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. مامون نے سوچا کہ حکومت رضا کی بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا مامون نے وزراء سے کہا کچھ ایسا کرو کہ امام رضا بادشاہ کی حکومت سمیت امام رضا بادشاہ یہاں سے چلا جائے. وقت کا امام تھا. بس ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ہم امام ضامن کیوں پہنتے ہیں، اس کے بعد میں امام کی غربت پہ آؤں گی. میں نے شاید یہ واقعہ یہاں پہلے بھی بیان کیا تھا یا کہیں اور بیان کیا تھا، مجھے یاد نہیں، لیکن ہم امام ضامن باندھتے ہیں اور یہ منسوب ہے جناب رضا بادشاہ سے، اور جناب رضا بادشاہ کے روزے پر مخصوص امام ضامن ملتے ہیں کیونکہ یہ منسوب ہے رضا بادشاہ. جب ولی عہد ہوا ایران کا، تقریباً آدھی دنیا مسلمان ہو چکی تھی. اس وقت جو سکہ چلتا تھا وہ روم کا سکہ چلتا تھا. جب مسلمان ہوئے لوگ تو مامون کے پاس آئے اور مامون سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم سکہ روم کا چلا رہے ہیں، اس پہ روم کی بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی، ہم اس سکوں کو استعمال نہیں کریں گے. مامون نے کہا اچھا اپنا سکہ بنا لو، سوچ لو اس پر کیا لکھنا ہے، لکھ لو اس پر لا الہ الا اللہ. چونکہ ولی عہد امام رضا بادشاہ تھے، امام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مامون نے بیٹھ جا، ولی عہدی میری ہے، میں کہوں گا کیا لکھنا ہے. کہا رضا کیا لکھے گا؟ کہا جو الہی چاہے گا وہی میں لکھوں گا. کہا اچھا مجھ سے کیسے پوچھے؟ کہا رک جا، مجھے ایک خالی سکہ دے دے. سونے کا سکہ بنایا گیا، امام رضا نے اپنے ہاتھ پر رکھا. جیسے ہی اپنے ہاتھ پر رکھا، آنکھیں بلند کر لی اور اس کے بعد اپنے دوسرے ہاتھ کا مکہ جیسے اسٹیمپ مارتے ہیں ویسے اس سکے پر مارا. جیسے سکے سے اٹھایا، اس سکے پر لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ. واہ ماشاءاللہ. وہ سکہ رائج الوقت بن گیا
گیا، لوگ اس سکے کو استعمال کرنے لگے، لیکن مامون نے دیکھا کہ یہ سکہ تو میری ہی حکومت ختم کر رہی ہے، لہٰذا کچھ مدت بعد مامون نے سکے کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ یہ سکہ نہیں چلے گا، لیکن رضا بادشاہ کے جتنے ماننے والے تھے لوگوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ ہم سکہ دیتے ہیں تو کچھ خریدتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں، اس تمام باتوں کو چھوڑ کے لوگوں نے سکے کو اپنے پاس چھپانا شروع کر دیا کہ یہ امام رضا کی نشانی ہے، اور اس کو کاندھوں پر باندھ کر کہنے لگے کہ یہ ہمارے امام رضا کے وقت کے ضامن کی نشانی ہے. واہ. اور اسی نشانی کو آج تک ہم شیعہ حیدر قرار پہنتے ہیں. بے شک. امام رضا بادشاہ ایران اس لیے گئے تھے کہ اگر آج ایران میں شیعت کا نام پہچانا جاتا ہے تو رضا کے نام سے پہچانا جاتا ہے. بے شک. حرم میں جاؤ نا تو ہر بندے کے زبان پر یا رضا یا رضا یا رضا کی صدائیں ہوتی ہیں. حرم میں جاؤ نا تو آپ سے پوچھا جاتا ہے رضا کی شیعہ ہو کیا؟ ہم بولتے ہیں نا علی کی شیعہ ہو. جب ایران جاؤ وہاں پہلا سوال کرتے ہیں رضا کی شیعہ ہو کیا؟ جناب رضا نے ایران میں اپنے نام کی شیعت پہنی. بے شک. بس عزاداروں، اسی ولایت کو پھیلانے کے لیے ہر امام نے قربانیاں، اور یہ وہ امام تھے جسے شاہ خراسان کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ علی کے بعد اگر کسی سے مانگنا ہو تو رضا سے مانگو، یہ علی کا علی بیٹا ہے. آج کربلا کی جانب رواں دواں ہیں، لوگ عشق کے سفر میں جا رہے ہیں. ہم صفے بیٹھ جاتے ہیں بچھا کے. یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک ہم صفے بچھاتے ہیں. یہ جو عزا خانے میں قالین بچتا ہے نا، یہ رضا بادشاہ کی سنت. مولا آپ سب کو امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے. لیکن جب امام رضا کے روزے پر پہلی نگاہ پڑتی ہے نا تو لگتا ہے واقعی جنت. ایک خوبصورت دربار جس میں شروع سے لے کے آخر تک قالین ہی قالین بچے ہیں. اور میں نے کہا نا یہ جو قالین بچتا ہے یہ جناب رضا کی سنت. کیونکہ جب امام رضا کو اپنے دادا حسین کی مجلس کروانی ہوتی تھی تو امام رضا امام بارگاہوں میں، گلیوں میں، اپنے گھر میں صفے ماتم کا قالین بچھاتے تھے، اور امام خود وہ قالین بچھایا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ وقت کے امام ہیں، یہ کام غلاموں کا ہے، آپ نہ کریں. رضا کے آنکھوں میں آنسو آ کے کہتے تھے مجھے عزادار کی خدمت کرنے کا موقع. ایک عزادار کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. اور امام رضا جب اپنے گھر مجلس رکھواتے تھے تو خود دروازے میں کھڑے ہوتے تھے اور ایک ایک عزادار کا استقبال کرتے تھے. جب عزادار چلے جاتے تھے، کہ جب ہم مجلس ختم کرتے ہیں اور جھک کے قالین کو چومتے ہیں، یہ بھی رضا بادشاہ کی سنت ہے. جب عزادار چلے جاتے تھے امام رضا اس قالین کو چومتے تھے کہ یہ یہاں پہ میرے حسین کے عزادار بیٹھے. میں قربان جاؤں اس امام پہ، سید ہو کے، حجت ہو کے، امام ہو کے اس نے عزادار کی خدمت کی. مدینے میں جب امام کا دل چاہتا تھا کہ وہ دادا حسین کو روئے تو وہ اپنے مشہور ترین نوحہ خواں دیبل کو بلایا کرتے تھے. ایک مرتبہ دیبل کو بلایا، غلام کو بھیجا کہ دیبل کو کہو کہ آ جائے میرے پاس. جیسے ہی دیبل آئے، امام رضا بادشاہ کھڑے ہیں دروازے میں. دور سے دیبل کو دیکھا، ابا سے دونوں ہاتھوں کو نکھالا. دیبل کہتے ہیں مجھے لگا شاید کوئی عظیم ہستی آنے والے ہیں، اس لیے رضا خود دروازے میں کھڑے ہیں.
لیکن جیسی میں قریب آیا امام رضا نے مجھے گلے لگایا. میں نے کہا آقا میں غلام ہوں, آپ میرے انتظار میں دروازے میں کیوں کھڑے تھے؟ مولا رو کے کہتے ہو تو میرے سید کا ذاکر, اور تو میرے دادا کا ذاکر, اور تو میرے دادا کا مرثیہ خواہ ہے, اور مجھے تیری عزت کرنے دو, مجھے تیری خدمت کرنے دو. میں ذاکر کی فضیلت بتانے جا رہی ہوں. جیسے ہی دیبل آئے ہیں رضا بادشاہ کے گھر میں, امام رضا نے کہا مجھے مرثیہ سنانا شروع کر دو. دیبل زمین پر بیٹھنے لگا. مولا رو کے کہتے ہو دیبل ممبر پہ بیٹھ جاؤ اور مجھے زمین پہ بیٹھنے دے. اور دیبل کہتے ہیں مولا آپ حجت ہے وقت کے, میں کانپنے لگ جاؤں گا اگر آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھوں. رو کے امام رضا کہتے ہیں تو میرے بابا کا ذاکر ہے اور مجھے اپنی خدمت کر لینے دے اور مجھے ایک دن عزادار بننے دے. امام رضا بیٹھے ہیں. دیبل نے مشہور ترین مرثیہ پڑھا. یہ وہ مشہور ترین مرثیہ ہے جو عربی میں بڑا مشہور ہوا اور ہمارے اردو میں محسن نقوی شاعر نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے لکھا. اور یہ وہ مرثیہ ہے کہ زہرا تیری کلیوم کا صحرا میں بکر جانا, سجاد کا نوحہ تھا سکینہ میری بہنا, سجاد کا نوحہ تھا سکینہ میری بہنا, عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. دیبل نے یہ نوحہ پڑھنا شروع کر دیا. ایک ایک جملہ پڑھنے کے بعد دیبل آئی ہے جناب زہرا کی اولاد کو سلام کرنے. دیبل کہتی ہے اے زہرا سلام ہو آپ کے اس بیٹے پر جس کے لاشے پر تیر لگے ہیں, سلام ہو آپ کے اس بیٹے پر جو کربلا میں بے گور و کفن 3 دن پڑا رہا, اور سلام ہو آپ کے اس سید سجاد بیٹے پر اور جو شام و بازار میں برہنہ بیٹیوں بہنوں کے ساتھ پھرتا رہا. سلام ہو اس بیٹے باقر پر جس نے کم سنی میں بابا کے ساتھ قید سہی, اور سلام ہو جعفر صادق کی اسیری پر, سلام ہو موسیٰ کاظم کی 14 سالہ قید پر. دیبل نے اتنا پڑھا, مرثیہ کی کتاب بند کی اور دیبل ممبر سے اترنے لگا. رضا بادشاہ اتر کے کہتے ہیں دیبل ممبر پہ دوبارہ جا. دیبل کہتے ہیں میرے پاس کوئی اور نوحہ نہیں ہے, میں نے بس یہی نوحہ لکھا تھا. رضا نے کاغذ و قلم اٹھایا, ایک جملہ لکھا, وہ جملہ لکھ کے کہتا ہے دیبل اس جملے کو ممبر پہ چڑھ کے پڑھ لے. دیبل نے ممبر سے جملہ پڑھا, اور سلام ہو زہرا آپ کے اس غریب بیٹے پر جو دوس میں غریب الوطن مارا جائے گا. اتنا کہنا تھا. دیبل کھانپ کے کہتا ہے مولا یہ کون سا زہرا کا بیٹا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا زہرا کا کون سا بیٹا ایران میں ہے. اور زہرا کے بیٹے نے اپنا گریبان چاک کے کہا میں رضا دوس میں مارا جاؤں گا. اور اتنا کہنا تھا ایک بڑھیا اندر آئی مستورات سے رو کے کہتے دیبل یہ جملہ دوبارہ نہ پڑھنا, وہ کبھی رضا کی ایک بہن بھی ہوش ہوتی ہے, وہ کبھی رضا کی دوسری بہن بھی ہوش ہوتی ہے. اور میں رضا سے سوال کرتی ہوں اے امام اپنے گھر میں عزت سے بیٹھ کے صرف جملہ سن کے تیری بہنیں بے ہوش ہو گئی. سلام ہے حسین کی بہن کو, وہ 70 قدم کے فاصلے پر بھائی کو ذبح دیکھ رہی تھی. امام جب ایران پہنچے, امام کے ساتھ دو غلام تھے, ایک ابا سلط اور ایک ہرسمہ. یہ دونوں ایسے غلام تھے جو امام کے خاص غلاموں میں آتے. ایک دن امام نے ابا سلط کو بلا کے کہا ابا سلط میرا وقت قریب آ گیا, کچھ دن بعد مجھے مامون دربار میں بلائے گا اور میری شہادت ہوگی. ابا سلط رو کے کہتے ہیں مولا شہادت کیسے ہوگی؟ یہ وہ واحد بندہ ہے جس نے امام کے ساتھ زبان سے خود اپنی شہادت سنی. امام رو کے کہتا ہے میں دربار جاؤں گا, مہمان خصوصی کے طور پر بٹھایا جائے گا. ابا سلط
मामून हुक्म देगा अपने खास गुलामों को अंगूर को अपने हाथों से रगड़ रगड़ के जूस बनाया जाए। अब असलत गुलामों के हाथों में जहर लगा हुआ होगा जो उस अंगूर के जूस मैं जैसे ही वो शरबत पी लूंगा मुझे जहर मिल जाएगी। अब असलत तू मुझे उठा के अपने घर ले आना। अब असलत याद रखना और मामून खुद को अनजान बनाएगा। जब इसको पता चलेगा ना कि मैं मरने वाला हूँ ये रो के मेरे घर के दरवाजे पे आएगा। जैसे ही ये दरवाजे पर आ जाएगा ना ये कहेगा मुझे रज़ा बादशाह पे रोने दो और मुझे मामून के करीब भी ना आने देना। वो मेरे घर में नूरानी खेमा खुद ब खुद बन जाएगा और मेरे जनाजे को वहाँ पे रख लेना और मेरे हौसलों को का इंतजाम न करना। मेरा बेटा कभी गैब से आएगा। ठीक है। अब असलत को पता चला जब मामून ने हुक्म दिया कि मेहमान खसूसी बन के मेरे दरबार में आए तब इमाम अपने हर समा गुलाम को लेकर गए और गुलाम तो कहते हैं कि हर समा जब मैं अंदर जाऊं तो दरवाजे पे बैठना, जब मैं वापस आऊं तो समझना अगर मेरी खबा चादर बन गई हो और मेरा चेहरा जर्द हो चुका हो तो समझ जाना कि मुझे जहर मिल चुका है। हर समा रो के कहता है मौला ना जाइए अंदर। इमाम कहता है मेरा वक्त करीब है। इमाम अंदर गए, मामून इमाम बैठे हैं और मलऊनों के मलऊन गुलामों ने हाथों पर जहर लगाना शुरू कर दिया। जहर लगा के निकालना शुरू किया। जैसे अंगूर का शरबत इमाम के सामने आया इमाम ने 2 बूंद पीना शुरू किया। जहर बड़ा सख्त था, 2 बूंद से ही इमाम पर असर शुरू हुआ। इमाम वहाँ से उठ खड़े हुए। जैसे इमाम निकल आए ना अरे भी हर समान इमाम के चेहरे को देखा। इमाम का चेहरा जर्द है, ओ कबा चादर बन चुकी है। ओ सलमा हर समा रोने लगा। तो जैसे जनाब रजा को हर समा करीब आए इमाम रजा कदम रखते जा रहे हैं। वो कदम के तलों से खून का फुवारा निकलता जा रहा है। हर समा के दिल में चीख उठा। जहर इतना तेज था कि हाथ और पाँव के तले में इमाम के फट गए थे। इमाम की आंखों से खून जारी था। इमाम को सलमा के दिल मैंने उठा लिया। जैसे ही मैं घर लेकर गया मैंने इमाम को चारपाई पर बिठाया और हर समा को इमाम ने आवाज देकर कहा ऐ हर समा जल्दी से मेरे गुलाम बाबा सल्लत को बुलाओ। अभी बाबा सल्लत के घर पे जाने लगा। जब इमाम शहीद होता है ना ये कुदरती बात है, तेज आंधी आने लगती है। हर समा कहता है मैंने यहाँ दरवाजे से बाहर कदम रखा, यहाँ तेज आंधी शुरू हो गई। मैं भागते भागते पहुंचा हूँ। जैसे मैं अबा सल्लत के घर पहुंचा अबा सल्लत नमाज़ी शब की तैयारी कर रहे थे और मैंने रो के कहा छोड़ सबको और तेरी रज़ा को तोड़ दिया गया है। अबा सल्लत और आसमा भागे भागे जैसे ही खुरासान की गलियों से गुजर के रज़ा के करीब घर के करीब आए। जैसे करीब आए अबा सल्लत ने हाथ उठाना शुरू कर दिया। और चारपाई पर रज़ा बादशाह भी नहीं रहे हैं। रो के कहता है हर समा कहाँ है बादशाह? वो चराग बुझाया, चारपाई खाली थी। उस जमीन पर रज़ा जैसे मछली पानी के बगैर। इमाम आप नीचे क्यों पड़े थे? ओ मसलन दुनिया आने में देर क्यों कर दी? इमाम आंधी बड़ी तेज से रही है। रो रो के इमाम कहता है जब मेरा खेमा से खुद
مسلط کہتے ہیں آقا آپ سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، آپ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، لفظ جدائی کا آنا تھا، رضا کے خونبری آنکھوں میں آنسو آ کے کہتا ہے اور تو یہاں جدائی جدائی کر رہا ہے، تم میں میری معصومہ پہاڑوں میں جدا بھائی مر جائے نا انتظار جب تک بہن نہ ہو جنازہ نہیں اٹھایا جاتا، تو تم کی پہاڑی میں تو معصومہ گھوم پھر رہی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے میں کاظم کی بیٹی، میں رضا کی بہن، کوئی مجھے رضا سے ملا دے، کوئی ایک مامون کے ملعون کو پتہ چلا، اس نے کم والی بی بی کو پانی میں زہر ملا بی بی گر کے بے ہوش ہو گئی، کنیزوں نے بی بی کو اس وقت شیعت پھیل چکی تھی، اس سے خضر کی حکومت تھی، اسے پتا چلا بیٹی آ رہی ہے، وہ تمام قوم میں اعلان کیا وہ کوئی مرد رضا کی بہن آ رہی ہے، وہ کوئی بچہ چھت پہ نہ کھڑا ہو رضا کی بہن آ رہی ہے، اور جناب معصومہ قوم آئے ہیں اور دربار موسیٰ خضر میں بیٹھے ہیں، 17 دن قیام کیا ہے معصومہ قوم نے، بی بی معصومہ قوم خضر پہ بیمار پڑی ہے، جو بھی بی بی جاتی تھی نا وہ بی بی ایک ہی سوال کرتے تو میرے رضا کی خیر مجھے میری رضا کی خیر بتاؤ، اور مجھے میرے رضا کی خیر بتاؤ، اور جو بیبیاں جاتی نا وہ وقت حاکم کہتا ہے امام کی شہادت کی خبر نہ دینا، وہ بہن ہے برداشت نہیں کر پائے گی، وہ بہن ہے برداشت نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک بیوی استورہ آئی ہے معصومہ قوم سے ملنے، وہ جیسی بیوی قریب آئی ہے چھوٹی سی بچی ہے وہ بیوی سے مل رہی ہے، معصومہ قوم کہتی ہے تجھے تیری بیٹی کا واسطہ، وہ مجھے میرے رضا کی خیر بتا دے، وہ بتا میرا رضا کیسا ہے، وہ بیٹی کی قسم آئی نا مستورہ برداشت نہیں کر سکی، انجان بن کے کہتی ہے وہ 17 دن پہلے کسی رضا کو دور سے